بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہوئی تھی اور وہاں کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور ایک اللہ کی عبادت سے منہ موڑا ہوا تھا، اور اپنی رعایا کو اس نے مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ اس دور کے بادشاہوں میں سے سب سے افضل تھے، لیکن اس ظالم و جابر اور کافر و فاجر بادشاہ نے ان پر اپنا رعب جما لیا تھا اور ان سے سخت اور ذلیل ترین کام لیتا تھا، بلکہ ان پر یہ زیادتی بھی کرتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، اور بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرعون گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا۔ اس کی گھبراہٹ جوں جوں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کانوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور خواب سے متعلق پوچھا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ بس اسی وقت سے اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ پھر فرعون نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ لڑکا وجود میں نہ آئے، اور دوسرے نگران عملہ کو مقرر کر دیا کہ وہ حمل والی عورتوں کی تلاش رکھیں۔ بس جو ہی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اسے فوراً ذبح کر دیا جاتا تھا۔ پھر بعد میں قبطیوں نے فرعون سے شکوہ کیا کہ اس طرح سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی اور سارے کام انہیں خود کرنے پڑیں گے جو بنی اسرائیل سے ہم کرواتے ہیں۔ اب فرعون نے 1 سال بچوں کو مارنے کا اور 1 سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ مفسرین کہتے ہیں جس سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی جب اس نے بچوں کو جنم دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا کہ اس کے لیے ایک صندوق بناؤ اور اسے دریا میں ڈال دینا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 7 سے 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور تو نہ تو خوف اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ اور فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، وہ ان کا دشمن اور غم ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی گنہگار۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے، نیز آپ کی والدہ کو نبی والی وحی نہیں کی گئی تھی۔ پھر آپ کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا، اور رسی باندھنا بھول گئی تو وہ صندوق دریا کی نہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے وہ صندوق فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے صندوق کھولا تو دیکھا کہ نبوت و رسالت اور جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتا دھمکتا چہرے والا ایک بچہ ہے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو پوچھا یہ کون ہے، اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ نے اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا
یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے لیکن میری نہیں۔ اس کی بیوی نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نفع دے۔ پھر انہوں نے واقعی طور پر اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور صبح کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اور اگر اللہ ان کے دل کو مضبوط نہ کرتا تو قریب تھا کہ وہ راز کو ظاہر کر دیتی۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 10 سے 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہی اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی اس پر گایوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا میں تمہیں ایسے گھر والی بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور خیر خواہی سے اس کی پرورش کریں۔ تو ہم نے اس طریقے سے اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کھائے اور وہ جان لے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے دودھ پلانے کی ہر طرح کی کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کو بازار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ موافق آ جائے۔ پھر اسی موقع پر اچانک موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے موسیٰ کو دیکھ لیا، تو اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کو جانتی ہوں، بلکہ یوں کہا کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں گھر لے گئی، اور جب آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا اور دودھ پلانا چاہا، آپ علیہ السلام فوراً دودھ پینے لگ گئے۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہو گئے، اور بی بی آسیہ کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی، تو حضرت آسیہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلا بھیجا، لیکن آپ کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خاوند اور بچے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت آسیہ نے آپ علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا اور آپ کی ماں کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا اور تحفہ و تحائف سے بھی نوازا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر گھر آئیں۔ اس طرح اللہ نے ماں بیٹے کو ملا دیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے اور اللہ نے انہیں حکومت اور علم عطا کیا، اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے باشندے سو رہے تھے، تو دیکھا وہاں پر دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک تو بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا آپ کے دشمنوں سے تھا۔ بس آپ کے گروہ کے آدمی نے آپ سے مدد طلب کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے مارا جو دشمنوں میں سے تھا، وہ مر گیا۔ آپ کا مقصد صرف ڈانٹ اور منع کرنا تھا، لیکن آپ علیہ السلام سے وہ غلطی سے قتل ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے رب سے التجا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے، تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل آپ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو سری گمراہی میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ لیں، تو وہ آدمی بول پڑا کہ جس طرح تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکار بنو۔ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا
اور بولا موسیٰ لوگ تمہارے بارے میں صلاح و مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر کے شہر سے فوراً نکل پڑے، مگر آپ کو راستے کا علم نہیں تھا، اس لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ آپ ڈر کی حالت میں نکلے، خطرہ تھا کہ فرعون کی قوم کا کوئی آدمی آپ کو پکڑ نہ لے۔ آپ کچھ نہیں جانتے تھے کہ کدھر جانا ہے، کیونکہ آپ اس سے پہلے مصر کے شہر سے کبھی باہر نہیں نکلے۔ پھر آپ مصر سے نکل کر مدین کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے کہ امید ہے کہ مجھے میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے، یہ ایک کنواں تھا جس سے وہاں کے لوگ پانی پیتے تھے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک چروائے واپس نہ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں گی، اور ہمارا باپ بوڑھا عمر رسیدہ ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سائے میں بیٹھ گئے اور وہ دونوں عورتیں اپنے باپ کی طرف واپس لوٹ گئی۔ تو ان کے جلدی پہنچ جانے پر ان کا باپ حیران ہو گیا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پانی پلانے کا ذکر کیا اور سارا ماجرا سنایا۔ باپ نے ان میں سے ایک عورت کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ان کے باپ کے پاس پہنچ گئے اور مصر سے نکلنے اور فرعون سے بھاگنے کا تذکرہ کیا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔